خوبصورت بیٹی کا نکاح، چور کے ہاتھ چابی۔ ناظرین، آخرکار ستیلی جو ماں ہے وہ اپنی اس جوان بیٹی کو جو ہے وہ چور کے ساتھ کیوں بیاہ دیتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین کرام، کہ ایک گھر کے اندر چور گھستا ہے تو لڑکی جو ہے وہ آگے سے شور کرتی ہے کہ چور 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 چور، تو والدہ اٹھتی ہے، چچی اٹھتی ہے، والد اٹھتا ہے، تو یہ اٹھ کر سب سے پہلے والدہ اور چچی کہتی ہے کہ یہ چور نہیں ہے، یہ اس کا عاشق ہے۔ محلے والے جو ہیں وہ ہمیں کیا کہیں گے؟ بدنامگی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہوتی ہے نا، تقریباً کوئی 4-5 سال کی ہوتی ہے، تو اس کی اپنی جو والدہ ہے وہ وفات پا جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد باپ جو ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے۔ شادی کس سے کرتا ہے؟ کہ چچی کی بہن کے ساتھ۔ تو اب رات دن جو ہے وہ چچی اور اس کی ستیلی ماں جو ہے اس بچی کو ستاتے ہیں۔ ستیلی ماں کی جب اولاد ہوتی ہے تو اسے اچھے اسکول کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو اس بچی کو جو ہے وہ سرکاری اسکول کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو یہ کوئی اچھا اسکول نہیں ہوتا، تو یہ بچی جو ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتی ہے ایک ٹیچر کے پاس۔ تو جا کر وہاں سارے معاملات جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس طرح کر کے میری چچی میرے ساتھ کرتی ہے، میری والدہ کرتی ہے۔ ٹیچر جو ہے وہ بڑی دکھی ہوتی ہے، وہ اس کی جتنے بھی ہو سکے اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، بیٹی سمجھتی ہے اپنی۔ تو بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے، جب یہ میٹرک کر لیتی ہے، میٹرک کے بعد گھر میں کام کاج کے لیے اسے بٹھا لیا جاتا ہے۔ صبح کا وقت ہے تو گھر کے اندر ایک چور گھس آتا ہے، تو یہ دیکھ کر فوراً کہتی ہے چور 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 چور۔ ستیلی ماں اٹھتی ہے، چچی اٹھتی ہے، والد اٹھتا ہے، تو چچی اور والدہ دیکھ کر کہتی ہیں کہ یہ چور نہیں ہے، یہ اس کا عاشق ہے۔ لڑکی رونا شروع کر دیتی ہے، باپ اس کے 2-3 لگاتا بھی ہے، وہ کہتی میں آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی میں نے۔ تو ناظرین، پھر بالآخر فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ یہ چور نہیں ہے، یہ اس کا عاشق ہے۔ باہر گلی والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، ہم اپنی اس بچی کو اس کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں اور نکاح کرواتے ہیں، حتیٰ کہ نکاح کر کے فوراً رخصتی کرتے ہیں، دروازے تک بھی اس بچی کو چھوڑنے نہیں جاتے۔ تو بچی جب رستے میں جاتی ہے زور زور سے روتی ہے، تو اب لڑکا جو ہے وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ خاموش نہیں ہوتی۔ یہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، میں اس کو جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، رستے میں جاتے ہوئے لڑکے کے ساتھ جو ہے مجھے انہوں نے بیاہ دیا۔ خیر، کچھ وقت گزرتا ہے نا، تو جب لڑکی اس لڑکے کے چہرے کی طرف صحیح کر کے دیکھتی ہے نا، تو اسے کچھ یاد آتا ہے۔ وہ یاد یہ آتا ہے کہ ایک ٹیچر تھی میری، تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر، ابھی اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اس نے۔ جیسے ہی گھر پہنچتی ہے نا، گھر پہنچ کر دیکھتی ہے کہ اچھا خاصا خوبصورت گھر ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہیں، تو یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے آپ ہمارے گھر کے اندر چوری کے لیے گھسے تھے، تو میرے گھر والوں نے آپ کے ساتھ شادی کر دی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کچھ یاد کرو۔ تو وہ کہتی کیا یاد کروں؟ تو وہ پھر کہتا کہ دیکھو آپ یعنی فلاں ٹیچر کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ تو کہتی ہاں میں اس کا بیٹا ہوں، کیونکہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے، تو میں اپنی والدہ کی نصیحت کے مطابق یعنی آپ کے ساتھ شادی کی۔ 2-3 بار ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر گئے، لیکن باہر سے جب ہم نے باتیں سنی کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، آپ گھر کا جتنا کام کاج ہے وہ سارا آپ سے کروایا جاتا ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ اس طریقے سے رشتہ نہیں ملے گا، بہتر یہی ہے کہ چور بن کر ان کے گھر کے اندر گھسوں، شاید جو تیر ہے وہ نشان کے اوپر لگ جائے، اور لگ گیا۔ لڑکا جو ہے اس لڑکی کو خاموش کرواتا ہے، پھر یعنی اس کو فوراً اپنی گاڑی میں بٹھا کر مارکیٹ لے کر جاتا ہے، کپڑے لے کر دیتا ہے، جوتے لے کر دیتا ہے، جولری جو ہے وہ خرید کر دیتا ہے۔ پھر اس لڑکی کو کہتا ہے کہ جتنی آپ نے پیچھے والی جو زندگی گزاری ہے، مشقت والی، مصیبت والی، پریشانی والی، وہ گزر گئی، اسے بھول جاؤ۔ یعنی اب نئی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، جو نہایت ہی خوبصورت، حسین، جمیل ہے۔ تو لڑکی جو ہے پھر وہاں فوراً یعنی اپنے رب کو یاد کرتی ہے، شکر ادا کرتی ہے، پھر لڑکے کو بتاتی کہ میری نانی بھی ہے اس طرح کر کے، جو واحد میرا سہارا ہے۔ نانی کی نہ کوئی اور اولاد ہے، میری ماں اکیلی ان کی بیٹی تھی۔
پھر لڑکا اس لڑکی کو لے کر جاتا ہے اپنی یعنی اس کی نانی کے بعد. نانی دیکھ کر بڑا خوش ہوتی ہے. پھر پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ لڑکا کون ہے؟ تو لڑکی جو ہے وہ بتاتی کہ یہ میرے ہونے والا شوہر ہے. نانی بڑی خدمت کرتی ہے. خدمت کے بعد لڑکا کہتا ہے نانی اکیلی رہتی ہے، کیوں نہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں. لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے. تو اب لڑکا کہتا ہے کہ میں یعنی کام کاج کے سلسلے کے اندر شہر سے باہر میں نے جانا ہوتا ہے، تو اس لیے جب میں گھر نہیں ہوں گا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ نوکر چاکر بھی ہوں گے اور ساتھ نانی بھی ہوگی. تو ناظرین اس طرح ان کی زندگی خوشحالی کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف جب ستیلی ماں کو اور چچی کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ غریب ہوگا، مفلس ہوگا، تو یہ تو الٹ کام نکل آیا کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے چوری کی نیت سے آیا تھا، لیکن یعنی اصل جو اس کا مقصد تھا وہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا تھا، جو وہ کامیاب ہو گیا. تو اب چچی جو ہے وہ بھی پریشان، ستیلی ماں جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور ہو کیا گیا. ناظرین بعض اوقات انسان جو ہے، بعض انسان کی تدبیر ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یعنی اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے. واقعہ سٹوری پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری آپ کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.